بالکل آپ نے، میرا نیکسٹ کویشچن بھی آپ سے یہی تھا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ ہے کہ 73 فرقے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرقہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. تو میرا یہی کویشچن تھا آپ سے کہ وہ اس فرقے کی تلاش ہم کیسے کریں گے؟ یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا جی. اچھا جی جی، اسلام میں کہیں نہیں آیا کہ فرقہ کوئی جنت میں جائے گا. صحیح. صرف ابو داؤد میں حدیث یہ ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک حق پر ہوگا. اسے فرقہ نہیں کہا گیا، اسے کہا گیا وہ جماعت ہے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق میں قائم رہے گا. کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر عقائد و نظریات کو لے کے چلتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ فرقے سارے ہی جہنمی ہیں. 73 فرقے نہیں ہیں، 72 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے. اور وہ جو جنتی ہے وہ فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ گروہ ہے. کیونکہ ہم نبی الاسلام، صحابہ اور اہل بیت کو فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرق عربی زبان میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. اب کیا صحابہ، اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بڑے فرقے سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے کہ وہ فرق تھے؟ فرق تو لفظ ہی ایک گالی ہے جو آپ پیغمبر کو یا ان کے ساتھیوں کو یا ان کے اہل البیت کو دے ہی نہیں سکتے. وہ تو فرقہ ہی نہیں تھے، وہ تو ملت ابراہیمی تھی، وہ تو اللہ کا ریلیجن اسلام تھا. فرقے اس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے. درخت سے جب پتے فرق ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ فرقہ ہے. پتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ میں ہوں اور ایک فرقہ یہ درخت ہے. تو درخت کہے گا کہ تو مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا، میں تو تیری اصل تھا. تو اصل تھی دین ابراہیمی اسلام، اس سے ٹوٹ کر فرقے الگ ہوئے. وہ فرقے جہنم کی طرف جانے والے. وہ اصل کیا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ اور اہل بیت بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ تھے تو آپ یہ بن جائیں، اور اگر وہ مسلم تھے تو آپ مسلم بن جائیں. ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہ مسلم تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم انڈورس کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آیا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ آیا کہ آپ دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، آپ مشرک نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں. تو اسی پہ ہمارا فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہوں بجائے فرقوں میں بٹنے کے. اچھا علی بھائی، ہمارے مائنڈ میں، میرے مائنڈ میں اکثر جو ہے نا مطلب خیالات آتے ہیں. ہمیں یہ بلیو ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن مائنڈ میں جو ہے نا کچھ کویشچن آتے ہیں جو کہ میں جانتے بھی ہوں کہ وہ غلط ہیں، غلط خیالات ہیں، وہ نہیں آنے چاہیے. میں مائنڈ کو ڈائیورٹ بھی کرتا ہوں کہ نہیں یہ نہیں سوچنا، یہ نہیں سوچنا، لیکن وہ آتے ہیں. صحیح ہے. وہ میں نے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی ڈر کی وجہ سے کہ خدا نخواستہ اس کا کوئی غلط مطلب نکلے. تو یہ میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مائنڈ میں غلط کویشچنز آتے ہیں یا غلط سوالات آتے ہیں. آنے چاہیے، کیوں نہیں آنے چاہیے؟ مائنڈ اللہ نے بنائی اس لیے کہ سوچے. یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا کہ مائنڈ سوچے گا نہیں. مائنڈ تو سوچے گا. آپ نے اپنے ایشوز کا سلوشن تلاش کرنا ہے. ہاں، کریٹیکل تھنکنگ کریں، سلوشن تک پہنچے، اس کے بعد چیپٹر کلوز کر دیں. اس کے بعد اوور تھنکنگ کرنا، یہ بات غلط ہے. مثال کے طور پر میں نے وائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا، زیادہ فہم نکالنا ہے، کسی سائنٹیفک انسٹرومنٹ کے نیچے چیز دیکھ لی کہ ہاں یہ وائٹ ہے، بس اب اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں. کہیں سے اس کے اوپر آ کے ریڈ لائٹ پڑی اور آپ نے پھر سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ ریڈ تو نہیں تھا، تو یہ اوور تھنکنگ ہے، یہ بے وقوفی ہے. نہ تو اس طریقے سے سائنس آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ اس طریقے سے آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں کسی معاملے میں. تو جو چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں ان کے اوپر اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر آپ خام خواہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اسی کو شیطانی خیالات کہا گیا. راز سوچنا وہ آپ کا رائٹ ہے. خدا کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں سوچنا، یہ تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے. لیکن منس ایک چیز کنکلوژن تک پہنچ جائے
اس کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کرنا. جو قرآن میں ہے نا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, اللہ کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, کیونکہ وہ کریٹر ہے, آپ کریشن ہے, وہ مالک ہے, آپ اس کی مخلوق ہے. ہاں خدا کوشچنیبل ہو سکتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ونس جب خدا کو مان لیا پھر اس کی ول کو بھی ماننا پڑے گا, اس میں اب اوور تھنکنگ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو پسند کریں گے لیکن اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کریں گے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ عین ایمان ہے. خیالات کا آنا اور اس کا اظہار نہ کرنا عین ایمان ہے. خیالات آئیں گے, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال نہیں آئیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والے خیالات کے اوپر معافی کر دی ہے جب تک کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کر لے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لے. اور اظہار کرنے سے مراد کوسچن کرنا نہیں ہے, اظہار کرنے سے مراد ہے اس پر بلیو کر لینا. کوسچن آپ کر سکتے ہیں, آپ جو مرضی ٹاپک ڈسکس کریں, ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میرے سے زیادہ کس نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں ایتھیزم کے خلاف, جو لوگ خدا کا ڈینائل کرتے ہیں. میں نے ایک ایک چیز سائنٹیفکلی بھی ڈسکس کی ہے, وہی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کی ہے, لیکن جب ایک چیز کنکلوڈ ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے آگے چلنا ہے. ایک چیز ثابت ہوگی کہ مثلا یہ ٹیبل ہے, اب آ کے آپ کو کوئی کہتا ہے نہیں اس کو غور سے دیکھیں سائڈ سے یہ گاڑی نظر آ رہی ہے, اور آپ اپنی زندگی کے 10 سال اس کو ثابت کرنے میں لگا دیں کہ نہیں یہ گاڑی نہیں ٹیبل ہے, تو آپ فضول کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر چیز نہیں ہے. ہاں اس نے پردے میں اپنے آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے. تو وہ سوالات آئیں, آپ ڈسکس کریں. ریلیجن میں بھی جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں آپ انہیں ڈسکس کریں. ہم لاجیکلی ثابت کریں گے کہ اس سے بیسٹ کوئی چیز پاسبل نہیں تھی, اور اگر کوئی شخص کہتا ہے اس سے بیسٹ ماڈل پاسبل ہے تو وہ جو ماڈل لے کر آئے گا ہم اس کے اندر بھی پھر خامیاں نکال دیں گے. یہ تو سوچنے کا اپنا اپنا معیار ہے نا, تو وہ کرٹیکلی ڈسکس ہو سکتا ہے کسی چیز کی پازیٹیو چیزیں بھی اور نیگیٹو چیزیں بھی. جو خواجہ سرا کے بارے میں کیونکہ ایک پوڈ کاسٹ میں میرا خواجہ سرا میرا گیسٹ آیا تھا, تو وہ جو ہے نا دین کی طرف آ گیا تھا, کمپلیٹ چینج ہو گیا تھا. داڑھی واڑی اس نے رکھ دی تھی, ٹوپی وغیرہ پہنتا تھا, اور اس نے جو ہے نا میرے پوڈ کاسٹ میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ مجھے معاشرہ جو ہے نا ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. مطلب میں نے پورا لائف چینج کر دی اپنا. میں ڈانس کرتا تھا لیکن میں نے جو ہے نا اپنی پوری زندگی بدل دی ہے, اور مجھے معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. مجھے ابھی بھی وہی تانے سننے پڑ رہے ہیں. تو ابھی مجھے واپس میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا واپس ریورٹ ہو گیا ہے اسی طرف. تو اس کے بارے میں کیا ہے, تو وہ یہ ہم اسی کو بلیم کریں گے کہ دوبارہ کیوں ہو گیا, یا معاشرے کو ہم کریں گے کہ دونوں کو بلیم کریں گے جی. اس کو اگر کوئی شخص کھانے کے اعتبار سے ٹوکے تو وہ کیا بھوکا مر جائے گا, یا اسے یہ پتا چلے کہ دودھ خالص نہیں ملتا تو اس کے بعد اس نے چائے پینا چھوڑ دینی ہے. دین کے بارے میں ہم اتنے سینسٹیو اور نازک مزاج کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹوک دے تو ہم اپنے ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا. اس کا بھی قصور ہے, معاشرے کا بھی ہے. معاشرے سے بدلہ تو لے گا اللہ, اس نے تو اپنا نقصان خود کر لیا. اگر کوئی آپ کو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ٹوکتا ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کوئی شخص دنیاوی ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے اور اس پہ اس سے کوئی ٹونٹ کرے تو وہ پتے پہن کے تو جنگلوں میں چلا جائے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. پوری دنیا بھی جمع ہو کے ہمیں یقین دلائے کہ روٹی کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے, لہٰذا آج کے بعد آپ نے فاقے کاٹنے, ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کر گزرتے ہیں. یہ لوگوں نے بھاگنے کے راستے نکالے ہوئے, کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. اسی کو اگر میں یہ آفر دوں نا کہ گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ دوبارہ تم داڑھی رکھ لو تو روزانہ کا 1 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے تمہیں جو ہے وہ دیا جائے گا انعام کے طور پر, تو اسے معاشرہ کیا وہ کہے گا جی بے شک جنات بھی سارے اکٹھے ہو جائیں. میں تو یہ سارے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے بات ہے, یہ کوئی ریئلسٹک بات نہیں ہے. میں تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں. کسی نے دل پہ لے لیا ہوا ہے تو وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے. اپنے دنیاوی منفعت میں تو ایسا نہیں کرتے. دین کے بارے میں ہمیشہ وہ کبھی کوئی چھوٹی سی بات پہ ناراض, وہ جی مسجد میں گیا تھا, مولوی نے مجھ سے اس طریقے سے بات کی, میں نے آندہ مسجد میں نہیں جانا. وہ اسے گالیاں بھی دے
اور گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ اس مسجد کی پہلی صف میں جو نماز پڑھے گا ایک نماز کا 1 لاکھ روپے ملے گا, وہ کہے گا بھائی نکال گالیاں, مجھے کیا, مجھے تو فائدہ مل رہا ہے میرا. یہی فائدہ جب میں اسے آخرت کا بتاتا ہوں تو کہتا ہے نہیں مولوی نے مجھے گالی دے دی, ناراض ہو کے سائڈ پہ. لہٰذا یہ بالکل فضول بات ہے, ہم ان کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے.